اہل بیت بھی آئے، ایک کے بعد دوسرا تشریف لایا، اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ امیر المؤمنین جب تک دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اور اس سن و سال تک نہیں پہنچے تھے تو آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، آپ کو حکم ہی نہیں ہوا۔ کیوں؟ اللہ کوئی ایک ایسا بندہ آپ کے ساتھ دیکھنا چاہتا تھا جو ہر لمحے آپ کے ساتھ کھڑا رہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جب جناب ابو طالب نے دیکھا علی علیہ السلام بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور جناب جعفر بھی گئے، تو آپ کیوں نہیں گئے؟ حضرت ابو طالب اگر وہ مومن تھے تو ان کو بھی جانا چاہیے تھا۔ تو یہ ایک سوال تو بنتا ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ ان کو جواب یہ ہے کہ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت پروردگار کرتے تھے اس وقت تک یہ حکم نہیں آیا تھا ہر ایک کے لیے، عمومی حکم نہیں تھا کہ سارے بندے کیا ہیں اسی طرح نماز پڑھیں۔ جب حکم آیا اس کے بعد اگر آپ دکھائیں کہیں کہ حضرت ابو طالب نے اس حکم سے روگردانی کی ہو اور حکم نہ مانا ہو تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں۔ جب حکم آیا تو پھر سب کے لیے آیا۔ یہ خاص لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یعنی اس خاص دائرے میں رہ کر عبادت پروردگار کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سال تک خفیہ تبلیغ کی، لوگوں کی ذہن سازی کی۔ یہ سورہ جمعہ کی یہ آیات جو ہیں اس کے اندر ہے کہ یزکیہم، تزکیہ نفس ان کا کیا۔ جب ان لوگوں کو بہتری کی طرف لے آئے تو ان کے اندر سے جو مشرکین تھے، جو کفار تھے، ان کے اندر سے ایک گروہ کو آپ نے ان کی ذہن سازی کی، ان کا تزکیہ کیا، ان کو تیار کیا، وہ لوگ تیار ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کو ماننے کے لیے۔ آپ نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ جب آغاز کیا، حکم ہوا 3 سال یہ خفیہ تبلیغ رہی ساری، اس کے بعد گئے اور مکہ کے باہر جمع کیا قریش کو، کہا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تو کیا آپ میری اس بات پہ اعتبار کریں گے، یقین کریں گے؟ کہنے لگے ہاں، کیونکہ ہم نے آپ سے کبھی بھی جھوٹ نہیں سنا اور نہ ہی دیکھا ہے۔ تو جب سب نے کہا ہم آپ کی بات کو مانیں گے، کریں گے، تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ آئیں پھر توحید کے پرچم تلے جمع ہو جاتے ہیں۔ جو آپ کرتے ہیں یہ کام، یہ شرک ہے، بتوں کی پوجا جو ہے یہ درست نہیں ہے، اور بتوں کو خدا ماننا درست نہیں ہے۔ خدا کیا ہے؟ ایک ہے، آئیں ایک کلمہ اس کے اوپر ہم جمع ہو جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اس کے اوپر کیا ہے ہم جمع ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں ابھی آپ، کیونکہ مجھے ہے کہ اکثر لوگ آپ میں سے ایسے ہوں گے جو قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہوں گے، قرآن میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ یہود و نصارہ کو بھی کہیں کہ ہم مشترکات پہ جمع ہو جاتے ہیں، ان میں سے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس کے اوپر ہم جمع ہو جاتے ہیں۔ یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، تو آپ بھی اللہ کو مانتے ہیں، اور آپ نے تو اللہ کی توحید کا پرچم بلند کیا ہوا، اس کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی بھی بندے کو جہنم نہیں بھیجنا چاہتا، بندے خود کیا ہے جہنم جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ آئیں میرے نام پہ جمع ہو جائیں۔ آغاز میں اسلام کیا ہے؟ آسان تھا، فقط لا الہ الا اللہ تھا، جو یہ پڑھتا وہ کیا ہے دائرہ اسلام میں آ جاتا۔ اس سے کیا ہوتا؟ تمام ان لوگوں کی، بتوں کی، تمام چیزوں کی کیا ہے نفی ہو جاتی۔ نہیں ہے الہ مگر کیا ہے اللہ، باقی کوئی بھی الہ نہیں ہے، کسی کو ہم کیا ہے اللہ نہیں مانتے سوائے پروردگار عالم کو اللہ مانتے ہیں۔ پھر بعد میں کیا ہے رسالت کی گواہی آ گئی، پھر آہستہ آہستہ پھر کیا ہے ولایت کی گواہی آ گئی، پھر احکام آتے گئے۔ آغاز میں احکام نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، لوگ نارمل رہتے تھے، فقط لا الہ الا اللہ پڑھتے اور آتے تو دائرہ اسلام میں تھے۔ اور اس زمانے میں جو لوگ
دنیا سے چلے گئے، انشاءاللہ ان کا بھی بعض کام تذکرہ کریں گے، تو وہ اسی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو جنت کی بشارت دے دی گئی ان کو۔ یعنی بہترین اور آسان طریقہ آغاز میں تھا، جن لوگوں نے اپنایا اور وہ فوراً فلاح پا گئے وہ لوگ۔ تو آپ نے یہ تبلیغ جو ہے 3 سال تک خفیہ، پھر اس کو کیا ہے ظاہر کیا۔ ظاہر کیوں کیا؟ اس لیے کیا، اب آپ زمینہ سازی کر چکے تھے، آپ نے کچھ لوگ تیار کر لیے تھے، آپ جس شخصیت کی انتظار میں تھے، آپ دیکھیں قرآن کا مزاج اور اہل بیت علیہم السلام کی تشریف آوری ایک جیسی ہے۔ جیسے قرآن جو ہے تدریجاً نازل ہوا ہے، اسی طرح اہل بیت علیہم السلام کی فردیں بھی ایک کے بعد دوسری دنیا میں تشریف لائی ہے۔ امیر المومنین کا تشریف لانا، پھر سیدہ کا آنا، پھر سرکار امام حسن مجتبیٰ کا آنا، پھر سرکار امام حسین علیہ السلام کا آنا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ قرآن کو بھی تدریجاً نازل کیا، ایک دفعہ دفعتاً آپ کے قلب مبارک پہ، پھر کیا تدریجاً یعنی کیا ہے آہستہ آہستہ نازل کیا جہاں جہاں کیا ہے اس کی ضرورت پڑی۔ تو اسی طرح اہل بیت بھی آئے، ایک کے بعد دوسرا تشریف لایا، اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ امیر المؤمنین جب تک دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اور اس سن و سال تک نہیں پہنچے تھے تو آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، آپ کو حکم نہیں ہوا۔ کیوں؟ اللہ کوئی ایک ایسا بندہ آپ کے ساتھ دیکھنا چاہتا تھا جو ہر لمحے آپ کے ساتھ کھڑا رہے۔ تو امیر المومنین وہ ہستی تھے، کیا اس سے پہلے اور لوگ نہیں تھے؟ بعض لوگوں کی فضیلت بتاتے ہیں کہ جی فلاں بندہ نے فلاں نے ایمان قبول کیا، مردوں میں بچوں میں فلاں نے کیا، اور اسلام قبول کیا، عورتوں میں فلاں نے کیا۔ یہ باتیں جو ہے یہ ہماری تاریخی باتیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے۔ یہ کہیں نہیں لکھا ہو یہ بچہ ہے اور یہ بوڑھا ہے اور یہ جوان ہے۔ اسلام ہے، سب کے لیے۔ جب کلمہ پڑھنا ہے تو سب نے پڑھنا ہے، تو بچہ کیا ہوتا ہے؟